بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یوٹیوب پر موجود ایک ایسا چینل ہے جو ڈیلی روٹین لائف سے مسائل کو منتخب کر کے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ان کے آسان اور مستند حل تجویز کرتا ہے۔ یوٹیوب کے اس پلیٹ فارم کے تھرو ہماری کوشش ہے کہ اسلامی وظائف کی زیادہ سے زیادہ تشہیر اور ترویج کی جا سکے۔ اس کوشش میں ہمیں آپ کا تعاون ہمیشہ درکار رہے گا، چنانچہ اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیل آئیکن پر کلک کر کے آپ ہمارے سبسکرائبرز کی لسٹ میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ فیوچر میں آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بلا تاخیر پہنچتی رہیں گی۔ بہنوں اور بھائیوں، پچھلے کچھ عرصہ سے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ نے جو بڑی تعداد میں کمنٹ سیکشن میں اپنے پیغامات بھیجے ہوتے ہیں، ہم انہی میں سے ویڈیو کے موضوعات جو ہیں وہ چنیں۔ ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک بھی آپ ہی کے بھیجے گئے سوالات میں سے لیا گیا ہے۔ ہمیں ہمارے بہت سارے ویورز نے یہ کہا کہ پروفیشنل لائف میں بے شمار انٹرویوز سے گزرنا پڑتا ہے، وہ چاہے یونیورسٹی میں داخلے کے لیے انٹرویو ہو، یا یونیورسٹی کے بعد جاب انٹرویو ہو، یا جاب ملنے کے بعد ترقی کے لیے انٹرویو ہو۔ تو ہمارے دوستوں نے ہم سے پوچھا کہ کیا کوئی ایسا وظیفہ ہے کہ کسی بھی انٹرویو سے پہلے اگر وہ کیا جائے تو اس انٹرویو میں کامیابی حاصل ہو۔ خواتین و حضرات، اس کا فوری اور آسان جواب تو یہی ہے کہ ایسے بے شمار وظائف ہیں جو کسی بھی مشکل کے حل کے لیے تجویز کیے گئے ہیں، لیکن ہم نے کافی ریسرچ کے بعد کچھ ایسے وظائف چنے ہیں جو خصوصاً ان پروفیشنلز کے لیے ہیں جن کو آئے روز انٹرویوز کے پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے۔ چنانچہ ہم آپ کے ساتھ ایک ایسا وظیفہ شیئر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں کہ جس کو اگر کوئی بھی کرے گا تو انشاءاللہ تعالی العزیز انٹرویو میں سلیکشن اسی کی ہی ہوگی۔ یہ وظیفہ کچھ اس طرح ہے کہ آپ نے انٹرویو میں جانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر 4 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ نہایت ہی مختصر یہ سورت ہے، انا آتینک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ یہ آپ نے انٹرویو میں داخل ہونے سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ مکمل پڑھنے کے بعد 4 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے، اور پھر انشاءاللہ تعالی آپ کا وہ انٹرویو اللہ کے حکم سے نہایت آسان رہے گا اور اس کے مثبت نتائج آپ خود ملاحظہ کریں گے۔ خواتین و حضرات، بظاہر یہ تمام اعمال اور وظائف نہایت چھوٹے چھوٹے اور آسان لگتے ہیں، مگر ان کے کرنے کے کچھ آداب ہیں۔ انہی آداب میں اجازت کا ہونا شامل ہے۔ چنانچہ اگر آپ یہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور وقت عمل جو ہے وہ ضرور مینشن کر دیجئے تاکہ آپ کو اس عمل کی عام اجازت دے دی جائے۔ بظاہر ان مختصر سے وظائف کے جو کمالات ہیں، ہمارا ذہن جو ہے ان کا احاطہ کرنے سے قاصر ہے۔ دوستو، ہمارے بہت سارے ایسے ویورز ہیں جنہوں نے یہ وظیفہ کیا ہے، یعنی جن کو ہم نے ان کے سوال پوچھنے پر ڈائریکٹ یہ وظیفہ دے دیا تھا۔ انہوں نے اعتراف کیا، ہمارے ساتھ ہماری ایک بہن ہے، انہوں نے اعتراف کیا کہ بظاہر تو وہ اتنی لائق نہیں ہے، مگر 3 انٹرویو کے بعد وہ گورنمنٹ ادارے میں گریڈ 16 میں بھرتی ہو گئی ہیں اور بہت اچھی تنخواہ سے وہ بڑی خوشی سے اور مستعدی سے یہ جاب کر رہی ہیں۔
دوستو وہ اقرار کرتی ہیں کہ یہ عمل کرنے کے بعد ان کو وہ تمام سوالات انٹرویو میں جو پوچھے گئے تھے اتنے آسان لگے کہ وہ ہنس پڑتی تھیں کہ اتنے آسان۔ اچھا، اب آپ کے ساتھ ایک اور وظیفہ شیئر کرتا ہوں جو خاص اس مقصد کے لیے ہی ہے کہ اگر کسی کو جاب نہیں مل رہی تو وہ یہ وظیفہ کرے، انشاءاللہ تعالی اس کو اپنی من پسند جاب جو ہے اس کے انٹرویو میں اس کو کامیابی ملے گی۔ کرنا صرف یہ ہوگا کہ قرآن پاک کی سورہ مریم جو ہے وہ 7 مرتبہ روزانہ پڑھنی ہے، یعنی آپ نے قرآن پاک کی سورہ مریم جو ہے وہ روزانہ 7 مرتبہ پڑھنی ہے، اور پھر یہ 3 دن تک یہ عمل کرنا ہے۔ ڈیلی جب آپ یہ عمل کر چکے، یعنی 7 مرتبہ سورہ مریم کی تلاوت کر چکے، تو درود ابراہیمی کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد اللہ تعالی سے اپنی حاجت روائی کے لیے بڑی عاجزی سے اور گڑ گڑا کر دعا مانگے۔ اللہ کے گھر سے پوری امید ہے کہ آپ کی پکار کا جواب ضرور آئے گا اور آپ کی حسب منشا آئے گا۔ خواتین و حضرات، تیسرا وظیفہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا وہ بھی خصوصاً انٹرویو سے پہلے کرنے والا وظیفہ ہے، یعنی جب آپ کو انٹرویو کی کال آ جائے تو انٹرویو کے لیے جاتے ہوئے راستے میں آپ نے ایک اسم الہی کا ورد کرتے جانا ہے، اور پھر آپ اس کے کمالات و معجزات انشاءاللہ اپنی آنکھوں کے ساتھ خود دیکھیں گے۔ ایک چھوٹا سا اسم ہے یہ، لیکن اس کے جو برکات ہیں، اس کی جو اثرات ہیں، ہمارے وہم و گمان سے باہر ہیں۔ خواتین و حضرات، یہ اسم الہی یا خافضو ہے، یا خافضو، خے سے خافضو، اس کا مطلب ہوتا ہے پست کرنے والا۔ چنانچہ جب آپ اللہ تعالی کے اس اسم اعظم کا ورد کرتے ہوئے کسی کے سامنے جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کو اس کے سامنے بلند کر دے گا، آپ کو کامیابی عطا کرے گا۔ آپ نے مسلسل راستے میں انٹرویو سے پہلے جب آپ جا رہے ہوں گے تو راستے میں یا خافضو کا ورد کرتے جانا ہے، اور پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ کیسی خوبصورتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کے راستے کی تمام رکاوٹیں جو ہیں وہ دور کر دیں گے، اور آپ کی مرضی کے مطابق جو نتائج ہوں گے وہ آپ کے سامنے لے آئیں گے۔ اچھا دوستو، ہمیں جو بے شمار پیغامات آتے رہتے ہیں ان کو پڑھتے ہوئے ہمیں یہ محسوس ہوا کہ کچھ لوگ جو ہیں، کچھ خواتین و حضرات جو ہیں، وہ مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے گلہ نما شکایت کرتے ہوئے یہ کہا کہ انہوں نے یہ وظیفہ پڑھا تھا لیکن یا تو ان کو مطلوبہ نتائج نہیں حاصل ہوئے یا پھر ان کی پکار کا کوئی جواب ہی نہیں آیا۔ تو یہ بڑی سمجھنے کی چیز ہے خواتین و حضرات۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں صاف الفاظ میں ارشاد فرماتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں کہ جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں اس پکار کا جواب ضرور دیتا ہوں، اور ساتھ ساتھ ایک اور جگہ پر یہ تنبیہ کرتے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، یعنی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا۔ تو ہمارا کام یہی ہے کہ خلوص نیت کے ساتھ اللہ تعالی سے اپنی حاجت جو ہے وہ بیان کرتے رہیں، اپنی اپیل جو ہے وہ بار بار داخل کرتے رہیں، تاکہ اللہ تعالی ہم پر رحمت کرتے ہوئے، ہماری پکار سنتے ہوئے ہماری بات مان لیں اور ہماری حاجت روائی کر دیں۔ اور بعض اوقات اگر دعا کے قبول ہونے میں کوئی دیر بھی ہوتی ہے تو یہ بھی روایت کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی دعا رد نہیں کرتے،
بعض اوقات وہ دعا جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں، وہ چیز جو ہماری منشا کے مطابق ہوتی ہے، وہ بظاہر تو ہمارے فائدے کے لیے ہوتی ہے، مگر اس کا آخر کار ہم کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی ہماری دعا محفوظ کر لیتے ہیں اور اس سے بہتر چیز ہمیں عنایت کرتے ہیں۔ تو یہ لائف ایٹیٹیوڈ کی بات ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے، اپنی زندگیاں اللہ تعالی کی منشا کے مطابق ڈھالنے کی بات ہے۔ جب آپ اللہ تعالی کی ماننا شروع ہو جائیں گے تو پھر وہ فرق ہی نہیں رہے گا، اللہ تعالی بھی آپ ہی کی مانے گا۔ چنانچہ آپ سے یہی گزارش ہے کہ اگر آپ کو وظیفہ کرتے ہوئے کچھ مدت ہو بھی جائے اور ابھی تک آپ کے مطلوبہ نتائج حاصل نہیں بھی ہوئے، تو آپ اپنی نیت کا جائزہ لیجئے کہ کہیں ہم میں ہی تو وہ کچھ کمی نہیں ہے جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ درود ابراہیمی کا ہدیہ ضرور پیش کرتے رہا کریے، یہ اپنی روٹین لائف کا ایک حصہ بنا لیجئے کہ آپ نے حضور سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود ابراہیمی کا ہدیہ ضرور پیش کرنا ہے۔ خواتین و حضرات، ہمیں امید ہے کہ آپ ہماری گزارشات پر عمل کریں گے۔ ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے ضرور شیئر کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے استفادہ کر سکیں۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔